صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کائنات عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بہت بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمان گھر گھر، گلی محلے، مساجد میں اللہ کے رسول کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور اس میں اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت طیبہ بھی آپ کے سامنے سماعت کی گئی، اس کی تلاوت پیش کی گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے۔ یہ رسول کا آنا اس امت کے لیے، اس جہان کے لیے، تمام عالمین کے لیے بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور اسی شرف اور اسی اعزاز کے شکریہ میں مسلمانان اسلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا یہ خوشی میں کا اظہار کرنا بطور شکرانے کے ہے، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین اپنی نعمت کے شکر پر معاملات میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا خوب چرچا کرو، اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ہر نعمت ہوئی ہے۔ نعمتیں زحمتیں بن چکی تھیں، نبی پاک نے آ کر ان نعمتوں کا استعمال ہمیں سکھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سر ہمیں دیا ہے، یہ سر بتوں کے آگے جھک رہا تھا، رسول کریم تشریف لائے اور اس سر کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر ایک خدا کے آگے جھکا دیا۔ یہ ہاتھ پاؤں بے شک اللہ کی نعمت ہیں، مگر ان سے حلال و حرام کی کوئی تمیز کا خیال رکھا نہیں جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے ان کے استعمال کا صحیح طریقہ بتایا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان سب اللہ کی نعمت ہیں، مگر ان کا استعمال غلط کیا جا رہا تھا۔ غلط کرنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی تھیں۔ بظاہر تو یہ نعمت تھی، مگر زحمتوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر ان کا صحیح استعمال بتایا۔ اب یہ نعمتیں ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے شکرانے میں جو ہم عمل کرتے ہیں اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ایک بہت ہی پیارا اور پسندیدہ مستحب عمل ہے، لیکن یہاں پر چند باتیں عرض کروں گا کہ جس طرح یہ ایک مبارک اور پیارا اور پسندیدہ عمل ہے، اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کے کچھ معاملات بھی ہیں کہ جس میں آج ہماری عوام خیال نہیں کرتی ہے۔ طرح طرح کے معاملات ایسے اس میں پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس میں خرافات واضح طور پر نظر آتی ہیں، جیسے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کیا جائے اور اس میں ڈھول تماشے کیے جائیں
اور اس کے اندر میوزک کا استعمال کیا جائے تو جو کہ بالکل غلط ہے۔ میلاد منانا غلط نہیں ہے، لیکن اس میں میوزک کا استعمال غلط ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کا اختلاط، مرد اور عورتوں کو اکٹھا بٹھا کر یا ان کا اکٹھا پروگرام کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یہ بھی اس کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جلوس نکالنا بہت مستحب عمل ہے، یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک شکرانے کی بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے، روزی کی جو ہے بے حرمتی کی جاتی ہے، نظر نیاز کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ زمین پر پھینکا جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں پھینکنے کے لیے ان کو جو ہے وہ تھرو کیا جاتا ہے، جس سے وہ زمین پہ گر کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ان چیزوں کو بچانا چاہیے، جو اچھے طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی نبینا صلی